السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم 4th چیپٹر پڑھے تھے جس کے اندر ہم پبلک فائنانس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک فائنانس جو ہے وہ مینجمنٹ آف گورنمنٹ انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز ہوتی ہے, اور پبلک فائنانس کے 2 حصے ہیں, ایک ریونیو اور ایک جو ہے نا یعنی کہ انکم, اور ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے ایکسپینڈیچرز. تو یہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا بریفلی. پبلک فائنانس کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی تھی, اور پبلک فائنانس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور گورنمنٹ اور جو پبلک فائنانس ہے اور پرائیویٹ فائنانس میں کیا ڈفرینسز ہیں اور کیا سملیرٹیز ہیں, یہ ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پبلک فائنانس جو ہے اس کے 2 اسپیکٹس ہیں, ایک انکم اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ایکسپینڈیچر ہے. تو یہ انکم کے ذرائع اور ایکسپینڈیچرز کے جو ہیڈز ہیں یہ ہم الگ الگ اسٹڈی کریں گے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم انکم کو اسٹڈی کریں گے, یعنی کہ گورنمنٹ کی جو انکم ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے, اس کے کیا ذرائع ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہم اس میں اسٹڈی کریں گے. یہ دیکھیں جی, آپ کی یہ بک کا جو ہے ٹاپک سرکاری وصولیاں اور ٹیکس کلچر, پبلک ریونیو, یہ ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے. سرکاری وصولیاں, یہ جو حکومت کی جو انکم ہوتی ہے اس کو ہم پبلک ریونیو بولتے ہیں. اور جو پبلک ریونیو ہے کیا ہوتا ہے, حکومت اپنی آمدنی جن ذرائع سے حاصل کرتی ہے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ٹیکس کلچر کی براہ راست اور مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے, جبکہ دوسرا حصہ بالواسطہ اور جزوی طور پر ٹیکس کلچر کا اظہار کرتا ہے. تو پبلک ریونیوز جو ہیں یہ 2 پارٹس ہیں اس کے پبلک ریونیو کے, یعنی کہ حکومت کی جو آمدنی ہے اس کو بیسیکلی ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ کیٹیگریز جو ہے ٹیکسز اور یا ٹیکس ریونیو, جس کو ہم محصولات بھی بولتے ہیں ٹیکس کو, تو محصولاتی آمدنی یا ٹیکس وصولیاں ٹیکس ریونیو. اور دوسری طرح کا جو ریونیو ہے وہ ہے نان ٹیکس ریونیو, جسے ہم بولتے ہیں غیر محصولاتی وصولیاں. تو ان کے جو ہے نا ہم سورسز الگ الگ سے اسٹڈی کریں گے کہ ٹیکس ریونیو میں جو ٹیکسوں کے ذریعے حکومت کو انکم حاصل ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اور جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں اس میں کون کون سے انکم کے ذرائع ہیں. تو لیٹس ڈسکس اٹ ون بائی ون. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیکس یعنی محصولاتی وصولیاں, ٹیکس ریونیو. سب سے پہلے جو ہے ٹیکس ریونیو کے سورسز ہم ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس ہوتا کیا ہے, اس کو ہم کس چیز کو ٹیکس بولتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو حکومت کی سب سے اہم ذریعہ جو حکومت کی آمدنی کا نا وہ ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آمدنی کا یہ سب سے اہم ذریعہ ہے, کیونکہ حکومت کی انکم کا جو بیسک سورس ہے وہ یہی ہے, یہیں سے سب سے زیادہ انکم حاصل ہوتی ہے. جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنی یہ ٹیکس ریونیوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان کے ریفرنس سے دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 75 اور 25 کی ریشو ہے, یعنی کہ آلموسٹ ہم 70% سے زیادہ جو انکم ہے گورنمنٹ کی وہ ٹیکسوں کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے. یہ براہ راست بھی ہو سکتے ہیں, بالواسطہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس کی جو ٹائپس ہیں براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسز, اس کی ٹائپس بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. تو حکومت دونوں قسم کے ٹیکس لگا کر عوام سے روپیہ حاصل کرتی ہے. ٹیکسوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی رقم ہوتی ہے جو کہ آپ نے ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے, اور جس شخص پر ٹیکس لگایا جائے وہ اس کی ادائیگی سے انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایک یعنی کہ آپ کی لیگل لائبلٹی ہے. اس طرح سے حکومت کی آمدنی یقینی ہو جاتی ہے اور اپنے ترقیاتی منصوبے اس یقین کے ساتھ بنا لیتی ہے کہ اسے مطلوبہ آمدنی حاصل ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والا حکومت سے کوئی براہ راست فائدہ حاصل نہیں کرتا, یعنی کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس اس لیے نہیں ادا کرتے کہ آپ نے اس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے اس ٹیکس کی رقم ادا کر کے. ٹیکس کی جو رقم ہے وہ وسیع تر مفاد میں حاصل ہوتی ہے, وصول کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ کا جو ٹیکس ہے عوامی فلاح و بہبود کے لیے یوز ہوتا ہے, صرف آپ کے ذاتی یعنی کہ مفاد کے اوپر خرچ نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کو کہ میں نے ٹیکس دیا ہے تو میرے جو ہے وہ فلاں میرے گھر کا کام کر دیں, یا اپنا کوئی گھر کنسٹرکشن کروا لیں اپنی ذاتی اس سے, یا کوئی اور بینیفٹ لے لیں. تو اپنا پرسنل کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں آپ لے سکتے ٹیکس سے, کیونکہ ٹیکس جو ہے پوری قوم کی آمدنی ہوتی ہے. جب آپ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ پورے عوام کی, پورے ملک کی آن دی ہول یعنی کہ تمام لوگ مشترکہ طور پر اس ٹیکس کی انکم کے مالک ہوتے, ٹیکس سے حاصل کردہ جو آمدنی ہوتی ہے اس کے مالک ہوتے ہیں, کوئی ایک شخص نہیں ہوتا. کسی بھی ملک کا کوئی شخص ٹیکس ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا.
کوئی فرد ٹیکس چوری کا مرتکب پایا جائے تو اسے سزا ملتی ہے، خواہ وہ سربراہ مملکت ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، کیونکہ ٹیکس ایک لازمی ادائیگی ہے، یہ ایک قانونی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹیکس جو ہے ایک ایسی پیمنٹ ہے جو عوام یعنی کہ کسی بھی ملک کے جو شہری ہوتے ہیں وہ حکومت کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کی پاکستان کی نیشنلٹی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہیں قانونی طور پہ، یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، لیگل لائبلٹی ہے ٹیکس ادا کرنا۔ قانون آپ کو جو ہے اس ملک کا جو ہے وہ پابند بناتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس ادا کرنا ہے، اگر آپ ادا نہیں کرتے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ادا کرنا ہر شخص کا فرض ہے جو اس ملک کا شہری ہے، ہر شخص، چاہے وہ سربراہ مملکت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آئی ہوپ یہ ٹیکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے ٹیکس ریونیو۔ اب ہم اس کی جو ڈفرینٹ قسم کے ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کی ٹائپس ہیں یہ بھی ٹیکسز کی۔ سب سے پہلے ہے درآمدی اور برآمدی محصولات، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹیز۔ امپورٹ کیا ہوتی ہیں؟ درآمدات، اور ایکسپورٹس کیا ہوتی ہیں؟ برآمدات۔ تو جو اشیاء بارڈر کراس کرتی ہیں، آپ کے بارڈر کے اندر آتی ہیں یا آپ کے بارڈر سے باہر جاتی ہیں، آپ کے ملک کی سرحدیں پار کرتی ہیں، تو وہ ایسی اشیاء پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے لگایا جا رہا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں آج سے نہیں لگایا جا رہا، یہ جو ٹیکسز ہیں وہ صدیوں پہلے سے لگائے جا رہے ہیں۔ جو بھی اشیاء کسی بھی ملک کی سرحد کے اندر یا باہر آتی جاتی ہیں تو ان کے اوپر وہ حکومت ٹیکس لگاتی ہے۔ ان کو درآمدی اور برآمدی محصولات کہتے ہیں۔ ایکسپورٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے وہ چیزیں جو آپ اپنے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں، اور امپورٹس جو ہوتی ہیں دوسرے ملک کی اشیاء جو ہیں وہ آپ خریدتے ہیں۔ تو یہ محصولات اشیاء کی مالیت اور وزن کے حساب سے لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ دو طریقے ہیں یہ ٹیکسز لگانے کے، ایک تو یہ کہ مالیت کے حساب سے لگا دیے جاتے ہیں، دوسرا وزن کے حساب سے لگا دیے جاتے ہیں۔ مالیت کے حساب سے اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ جو ہے نا فار ایگزامپل ایک چیز کی قیمت جو ہے نا اس کی جتنی بھی قیمت ہوگی اس قیمت کا 5% لیٹ سے کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے، تو اس قیمت کا ایک پرسنٹیج طے کر لیا جاتا ہے کہ جتنی بھی قیمت ہوگی، جیسے 100 روپیہ قیمت ہے تو اس کا 5% 5 کے ایکول بنتا ہے، تو 5 روپیز ٹیکس ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 200 روپیز قیمت ہے تو 10 روپیز ٹیکس ہو جائے گا اس کا 5%۔ تو اس طرح سے جتنی بھی مالیت ہے اس مالیت کا ایک پرسنٹیج ہوگا، یعنی کہ اس شے کی قیمت کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو کہ ٹیکس کی صورت میں اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کی قیمت کے اندر ہی شامل ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وزن کے اعتبار سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ پر کے جی ہے، فار ایگزامپل ایک چینی ہے اس کو ہم کے جی میں میئر کرتے ہیں تو ہم اس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ اتنے روپیز پر کے جی جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا ہے، تو جتنے کے جیز ہوں گے اتنا ہی ٹیکس ہوگا۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ 5 روپیز پر کے جی، تو 1 کے جی ہے تو 5 روپیز، 2 کے جی ہے تو 10 روپیز، 3 کے جی ہے تو 15 روپیز، اس حساب سے وزن کے حساب سے یہ ٹیکسز ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں ٹیکس لگانے کے، قیمت کا ایک پرسنٹیج یا وزن کے حوالے سے ایک اماؤنٹ جو ہے وہ طے کر دی جاتی ہے۔ تمباکو، دھاگہ، چائے، چینی، سیمنٹ، سنیما فلم وغیرہ پر وزن کے حساب سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ درآمدی محصولات کو امپورٹ ٹیرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیرف کا ورڈ بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے، جو اشیاء جو ہے آپ کے ملک کے اندر آتی ہیں، امپورٹ ہوتی ہیں، دوسرے ملک سے آپ خریدتے ہیں تو اس کے لیے یہ امپورٹ ٹیرف کا ورڈ یوز ہوتا ہے، جو ہے امپورٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں یا امپورٹ ڈیوٹی بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو اور دیکھ ایڈ ویلورم ٹیرف جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو کہ درآمدی اشیاء کی مالیت پر ایک خاص فیصد کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو قیمت کے حساب سے لگتا ہے اس کو ایڈ ویلورم ٹیکس کہتے ہیں، یعنی کہ ویلیو کے حساب سے لگتا ہے۔ جیسے شے کی مالیت 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی تو 5% ٹیکس دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ مالیت ہے تو 5% اس کی مالیت کا، یعنی کہ 1 لاکھ کا 5% ٹیکس دینا ہوگا۔ سیکنڈ جو ہے اسپیسیفک ٹیرف ہے، یہ درآمد شدہ اشیاء کی اکائیوں پر لگتا ہے، یونٹس کے اوپر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویلورم ٹیکس قیمت کیا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹیرف جو ہوتا ہے یہ قیمت کا پرسنٹیج نہیں ہوتا بلکہ یونٹس کے اوپر لگتا ہے، یعنی کہ جتنے یونٹس ہیں اس کے اوپر ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے، جیسے 1000 روپیہ فی کار، ٹھیک ہے۔ کاروں کے اوپر ٹیکس جو ہے، 1 کار ہوگی تو اس پہ 1000 روپیہ، 2 کاریں ہوں گی تو 2000، 3 کاریں ہوں گی تو 3000، یعنی کہ یہ مالیت کے اوپر نہیں ہے، اس کے تعداد کے حساب سے ہے یہ ٹیکس، ٹھیک ہے۔
بہت سی ضروریات زندگی والی درآمدی اشیاء مثلاً اناج، دالیں، آئل، خشک دودھ وغیرہ پر حکومت درآمدی ٹیکس نہیں لگاتی تاکہ عوام کو کی فلاح کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے، جبکہ شاید تعیشات پر درآمدی ٹیکس لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی صارفین کی حوصلہ شکنی ہو۔ درآمدی ٹیکس اشیاء پر ٹیکس لگانے کا مقصد ایک طرف تو ملکی اشیاء کو غیر ملکی اشیاء کے مقابلے میں تحفظ فراہم کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف محصولاتی آمدنی میں اضافہ کرنا تاکہ توازن ادائیگی کی خرابی کو دور کیا جا سکے۔ اچھا، جب ٹیکس لگایا جاتا ہے تو یہ کس چیز کے اوپر کتنا ٹیکس لگانا ہے یا نہیں لگانا، یا زیادہ لگانا ہے یا کم لگانا ہے، اس چیز کا فیصلہ جو یہ اس چیز کا انحصار ہوتا ہے حکومت کی درآمدی اور برآمدی جو پالیسی ہے جو اس کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کسی بھی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں اس پہ انحصار ہوتا ہے، ملکی حالات کے مطابق حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کس چیز کے اوپر کتنا ٹیکس لگانا ہے یا نہیں لگانا۔ جیسے کہ جو ضروری اشیاء ہیں کھانے پینے کی، جیسے آٹا، چینی وغیرہ، جب ملک میں اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو حکومت باہر سے ان کو امپورٹ کرتی ہے تو ان پہ ٹیکس نہیں لگاتی، کیونکہ یہ چیزیں عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ہر شخص ان کو استعمال کرتا ہے، غریب بندہ بھی استعمال کرتا ہے۔ تو جب ٹیکس لگایا جاتا ہے تو کسی بھی چیز پہ جب ٹیکس لگتا ہے، امپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے، تو اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ چیزیں سستی ملیں، تو اس لیے جب ان کو ضرورت کے تحت امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کے اوپر پھر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، امپورٹ ڈیوٹی یا یہ جو ٹیرف ہے، امپورٹ ٹیرف، وہ نہیں لگایا جاتا۔ اشیاء تعیشات کیا ہوتی ہیں؟ دوسری طرف وہ اشیاء ہیں جو آپ اپنی نمود و نمائش کے لیے، عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ چاہتے ہیں باہر سے امپورٹڈ جیولری منگوائی جائے، آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ کپڑے پہنیں، امپورٹڈ جیولری پہنیں، امپورٹڈ گاڑیاں یوز کریں، امپورٹڈ کاسمیٹکس یوز کریں، تو یہ اشیاء بیسک نیڈس نہیں ہیں بلکہ یہ اشیاء تعیشات میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے زیادہ سارا تاکہ جو لوگ جو ہے یہ چیزیں کم استعمال کریں، ایسی چیزوں کی امپورٹ کم ہو، کیونکہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹ کرنے پہ ہمارا زر مبادلہ استعمال ہوتا ہے، ہم نے دوسرے ملک کو زر مبادلہ کی صورت میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور جب پیمنٹ ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس سے زیادہ امپورٹس کرنے سے۔ تو اس لیے جو ہے حکومت جو ہے کسی چیز کی امپورٹ کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کے اوپر زیادہ امپورٹ ڈیوٹی لگا دیتی ہے، اور جس چیز کی امپورٹ کو وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہے، جیسے ضروری اشیاء ہیں ان کی امپورٹ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہے تو ان کے اوپر امپورٹ ٹیکس ختم کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہوتا ہے ٹیکس لگانے کا مقصد، ایک تو یہ دو مقاصد ابھی آپ کو میں نے بتایا، ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی شے پر ٹیکس لگاتے ہیں جو امپورٹڈ شے ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو گورنمنٹ امپورٹڈ اشیاء پر اس لیے بھی ٹیکس لگاتی ہے تاکہ جو ہے نا وہ ملکی اشیاء کے مقابلے میں مہنگی ہو جائیں، اور لوگ جو ہیں ملکی اشیاء کو پریفر کریں غیر ملکی اشیاء کے مقابلے میں، یعنی کہ ہمارے ملک کی تاکہ انڈسٹریز جو ہے وہ فلورش ہوں۔ تو اس لیے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ملکی اشیاء کو جو ہے وہ ان کی مارکیٹ اسٹیبلش ہو، ان کو غیر ملکی اشیاء سے مقابلہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ لوگ جب غیر ملکی اچھی اشیاء مارکیٹ میں ہوتی ہیں تو ملکی اشیاء لوگ نہیں خریدتے، تو اس لیے ملکی جو انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس چیز انڈسٹری کو بچانے کے لیے ملک کی، اس لیے بھی گورنمنٹ امپورٹ ٹیکسز لگاتی ہے۔ دوسرا مقصد جو ٹیکس لگانے کا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی امپورٹ ٹیکس لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے ٹیکسز سے حکومت کی ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور توازن ادائیگی کی جو خرابی ہے اس کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے امپورٹ ڈیوٹی کے بارے میں پڑھا۔ اب سیکنڈ جو ہے ٹائپ ہے ٹیکسز کی، وہ ہے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی۔ یہ کیا ہے جی؟ ملک کے اندر کارخانوں کے ذریعے جو بھی اشیاء پیدا ہوتی ہیں ان پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ یہ بھی ٹیکس کی قسم ہے، یہ ملک کے اندر جو اشیاء پیدا ہوتی ہیں ان کے اوپر لگتی ہے، یہ بارڈر کراس کرنے والی اشیاء پہ نہیں لگتی، بلکہ جو ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اشیاء، انڈسٹریز کے اندر پیدا ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر جو اشیاء، تو ان کے اوپر جو یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں۔ یہ ٹیکس جو ہے یہ بھی قیمتوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک طرف تو ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے والی اشیاء کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا، جبکہ اس کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اس لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ صنعتی پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کی مد
سے آمدنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی ایکسائز ڈیوٹی بھی دو طرح سے عائد کی جاتی ہے، وزن یا مقدار کے لحاظ سے، مالیت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایڈ ویلورم بھی ہو سکتی ہے اور اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے، جو یعنی کہ تعداد کے حساب سے ہوتی ہے یا مقدار کے حساب سے۔ پاکستان میں زیادہ تر ڈیوٹی وزن یا مقدار کے لحاظ سے لگائی جاتی ہے۔ یہ ڈیوٹی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دی جاتی ہے، اس لیے صارفین ان کو اشیاء خریدتے وقت ٹیکس کی رقم بھی قیمت سمجھ کر ادا کر دیتے ہیں، اس طرح سے انہیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ بے شمار اشیاء خریدتے ہیں، ان سب اشیاء پہ آپ ان کی قیمتوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ ایکسائز ڈیوٹی بھی ادا کریں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قیمتوں کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے۔ تھرڈ طرح کا جو ٹائپ ہے ٹیکس کی وہ ہے انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکسز۔ انکم ٹیکس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ لگتا ہے انکم کے اوپر۔ جب کسی شخص کی آمدنی ایک مخصوص حد سے زائد ہو، اس پر آمدنی ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مخصوص حد سے زائد آمدنی پر آمدنی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی شرح متزائد ہے۔ متزائد ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرح بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کی آمدنی 1 لاکھ ہے تو لیٹ سے کہ 5% ٹیکس ہے، 2 لاکھ انکم پہ 10% ٹیکس، 3 لاکھ انکم پہ 4% ٹیکس، 3% مطلب یہ اس طرح سے انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے انکم بڑھتی جاتی ہے اس کی ٹیکس کی پرسنٹیج بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ شرح مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں اور تجارتی اداروں پر کارپوریٹ ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بڑے کاروباری ادارے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو کارپوریٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ ٹیکس براہ راست ہوتا ہے، جس پر لگایا جاتا ہے وہی ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو براہ راست ٹیکس ہم نے آگے پڑھنا ہے اس کی ٹائپ، یہ بیسک ٹیکس ہے، اور بہت زیادہ آمدنی جو ہوتی ہے، میجر انکم سورس جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکسز جو ہیں وہ آگے اس کا بوجھ کسی دوسرے پر منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں براہ راست ٹیکس ہے، انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس، یعنی کہ جو جس پہ لگتا ہے اسی نے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے سے وصول نہیں کر سکتا، وہ اس نے خود ہی اپنی انکم میں سے وہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، کسی دوسرے پہ اس کا بوجھ منتقل نہیں ہوتا۔ حکومت انکم ٹیکس لگاتے وقت کچھ چھوٹ بھی دیتی ہے جو کہ سرمایہ کاری کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس تھا۔ اب نیکسٹ ہم نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے بکری ٹیکس یا سیلز ٹیکس۔ یہ ہے سیلز ٹیکس۔ مرکزی حکومت درآمدی اور برآمدی محصولات اور مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ بھی بعض اشیاء کی فروخت پر یہ ٹیکس جو ہے اشیاء کی فروخت پر لگتا ہے۔ بکری ٹیکس اسے کہتے ہیں یا پھر اسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کا انتظام انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے، جبکہ درآمد ہونے والی اشیاء کا سیلز ٹیکس مرکزی ایکسائز ڈپارٹمنٹ وصول کرتا ہے۔ پاکستان میں کارخانوں میں تیار ہونے والی اشیاء کا بکری ٹیکس کارخانے دار ادا کرتا ہے، پھر وہ قیمت میں شامل کر کے صارفین پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے یہ کنزیومرز پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ جب اشیاء خریدتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک صابن خریدتے ہیں تو صابن کی قیمت کے اندر سیلز ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے، جو آپ قیمت کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں۔ درآمدی اور برآمدی اشیاء پر یہ ٹیکس درآمد اور برآمد کنندگان ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی اسے صارفین پر منتقل کر دیتے ہیں۔ تمام پاکستانی اشیاء کی قیمتیں خرید پر لائسنس یافتہ تھوک فروش ادا کرتا ہے اور اسے صارفین پر منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے جو ہے سیلز ٹیکس کون وصول کر سکتا ہے؟ جس کے پاس سیلز ٹیکس وصول کرنے کا لائسنس ہوتا ہے اور وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ سیلز ٹیکس جو اتھارٹی ہے جو وصول کرنے کے لیے جو ادارہ ہے، تو اس کے ساتھ وہ جو سارے کاروباری ادارے ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں، اور ان کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے سیلز ٹیکس وصول کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو یہ کاروباری ادارے ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے گورنمنٹ کے ایجنٹ کا رول پلے کرتے ہیں، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے بہاف پہ آپ سے، عام لوگوں سے، صارفین سے، عوام سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور وہ اپنی اشیاء کے ساتھ اور وہ وصول کر کے وہ گورنمنٹ کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حکومت کے ایجنٹ کا رول پلے کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے 5th پوائنٹ ہے ایگریکلچر ٹیکس، زرعی ٹیکس۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جو ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ زرعی شعبے پہ لگتا ہے۔
بعض ممالک زرعی شعبے کی پیداوار سے حاصل کردہ آمدنی پر ایک خاص حد ملکیت سے زائد زمین کی پیداوار پر زرعی ٹیکس وصول کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک خاص مقدار سے زیادہ زمین ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو پیداوار ہے اس پہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی 12.5 ایکڑ سے زائد اراضی کی ملکیت رکھنے والے زمینداروں پر ایسا ٹیکس عائد ہے، یعنی کہ جس کی ملکیت جو ہے 12.5 ایکڑ سے زائد زمین ہے آپ کے پاس، زرعی زمین جس کی جو حد ہے وہ ایریا جو ہے وہ 12.5 ایکڑ سے زائد ہے، تو آپ وہ ٹیکس دینے کے پابند ہیں۔ نیز صوبہ پنجاب میں ترشا پھلوں یعنی کہ یہ جو سٹرس فروٹس ہیں، کنو، مالٹا وغیرہ، ان کے باغات پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہے کیونکہ حکومت زرعی شعبہ جو ہے پاکستان کا وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا شروع سے، تو اور زراعت جو ہے وہ چونکہ ہمیں اناج فراہم کرتی ہے، ہماری جو بیسک نیڈز ہیں وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، تو اس لیے ٹیکس لگانے سے چونکہ ان اشیاء کی پیداوار بھی پھر ڈسکریج ہوتی ہے، کسان ڈسکریج ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ سے ہی پاکستان میں ایگریکلچر جو ٹیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں لگائے جاتے تھے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر زرعی شعبہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ پیداوار دیتا ہے، ان کی فی ایکڑ پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ترقی یافتہ ہوتا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز وہ یوز کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جو زرعی شعبہ ہے وہ ریونیوز میں کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ تو اب 6 ہے متفرق ٹیکسز۔ ادر ٹیکسز یا مسکلینس ٹیکسز جو ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بعض حکومتیں کچھ دیگر محصولات عائد کر کے بھی آمدنی حاصل کرتی ہیں، مثلاً سرچارج ٹیکس، یہ انکم ٹیکس اور دیگر یوٹیلٹی بلز پر ایک خاص شرح سے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ آپ کی جو جیسے فار ایگزامپل آپ بجلی کا بل دیتے ہیں، گیس کا بل دیتے ہیں، تو ان بلز کے اوپر جو بلز کی مالیت ہوتی ہے، جتنا بھی آپ کو بل آتا ہے اس بل کے اوپر ایک خاص اماؤنٹ وہ مزید ایڈ کر دیتے ہیں، خاص پرسنٹیج وہ مزید ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم سرچارج ٹیکس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بلز کے اوپر بھی آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جتنا زیادہ بل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ نے بل کے اندر ٹیکس ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسٹامپ ڈیوٹی، جائیداد کی خرید و فروخت اور معاہدوں، حلف ناموں کی تحریروں کے لیے مختلف مالیات کے اسٹیمپ پیپر استعمال کیے جاتے ہیں، اسٹیمپ ڈیوٹی بھی وصول کی جاتی ہے۔ ڈالر ٹیکس، ویلتھ ٹیکس جو ہے ایک خاص حد سے زائد مالیت کی جائیداد پر ڈالر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جس کی شرح متزاید ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کی پرسنٹیج بھی بڑھتی جاتی ہے ٹیکس کی۔ تحفہ ٹیکس، ایک خاص حد سے زائد مالیت کے تحائف پر ایسا ٹیکس لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو ایز اے گفٹ آپ کوئی چیز ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وراثت ٹیکس، ٹھیک ہے، یہ مرنے والوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پر لگایا جاتا ہے، اسے اسٹیٹ ڈیوٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹیکسز ہیں جو لگائے جاتے ہیں۔ تو جو میجر ہم نے ٹائپس پڑھ لی ہیں، جس میں انکم ٹیکس تھا، جس میں امپورٹ اور امپورٹ ڈیوٹی تھی، انکم ٹیکس تھا اور سیلز ٹیکس تھا، یہ 3 جو ٹیکسز ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ود ریفرنس ٹو پاکستان، یہیں سے جو ہے نا پاکستان کی جو زیادہ تر ٹیکس ریونیو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ٹیکس ریونیو کے بارے میں پڑھا، آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیپ واچنگ، اللہ حافظ۔